علیکم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کے لکھنے والے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی ان کا مصنف کا نام ہے جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز سبق لکھا۔ تاریخ پیدائش 1857، تاریخ وفات 1914۔ مشہور تصانیف یعنی وہ کتابیں جو انہوں نے لکھی اور بہت زیادہ مشہور ہوئی، اس کے نام ہیں المامون، سیرت النعمان، سفر نامہ، مصر و شام۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ترک کر دیا، اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے اور انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بچوں کی زندگی بھی سادگی سے گزرنے لگی۔ وہ چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے، عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں بے چین ہو گئی۔ وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ میں بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ یہاں پر جو الفاظ خط کشیدہ کیے گئے ہیں ان کے معنی دیکھیں گے۔ خلیفہ، شاہانہ، ترک وغیرہ۔ خلیفہ کے معنی ہیں جانشین، شاہانہ کے معنی ہے شاہی، ترک کے معنی ہے چھوڑنا، بیت المال کے معنی سرکاری خزانہ، مشک کے معنی خوشبودار مادہ، یعنی ایسا مادہ جو عطر کے ٹائپ کا ہوتا تھا۔ جیسے مسلمانوں کے 4 خلیفہ بہت زیادہ مشہور ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، لیکن بعد میں بھی جو ہے نا مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنے تھے، جو بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے تھے۔ خلیفہ کے معنی جانشین ہونا ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کیسی تھی ان کی زندگی؟ بڑی شان و شوکت، مال والے آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے، شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا ایک لیڈر ہو، ایک خلیفہ ہونا چاہیے جس کے تحت وہ زندگی گزاریں، جس کے احکام وہ مانیں۔ تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ تو خلیفہ بننے کے بعد ان کی زندگی اور زیادہ شاہانہ شان ہونے کے بجائے کیسی ہو گئی تھی کہ وہ سادہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ وہ تمام شاہی چیزیں، وہ تمام قیمتی لباس، قیمتی کھانے، لذیذ کھانے انہوں نے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ ان کے اوپر خلیفہ کی ایک ذمہ داری آ گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے تھے۔ انہوں نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے۔ بیت المال یعنی سرکاری خزانہ۔ سرکاری خزانہ مطلب بیت المال، بلکہ مسلمان کیا کرتے، اپنے جو مالدار مسلمان ہوتے وہ اپنی ضروریات سے زیادہ جو پیسہ ہوتا وہ ایک سرکاری خزانے کے طور پر بیت المال جس کا نام ہوتا اس میں لا کر جمع کر دیتے، اور جب کسی کو بھی مسلمانوں میں سے جب کسی کو بھی پیسے کی ضرورت ہوتی یا بچیوں کی شادیوں کی یا بچوں کی تعلیم کی ضرورت ہوتی تو اس خزانے میں سے مال جو ہے نا غریب افراد میں تقسیم کیا جاتا۔ تو انہوں کیا کرے، اپنی بیوی کے زیورات اور اپنا جو مال تھا، جو وہ پہلے خلیفہ بننے سے پہلے استعمال کرتے تھے مال، وہ تمام مال لا کے کیا کر دیے، بیت المال میں داخل کرا دیے۔ اور انتہائی سادہ، جب ان کے پاس مال ہی نہیں تھا تو ان کی زندگی کیسی ہو گئی؟ بالکل سادہ اور پاکیزہ ہو گئی۔ خلیفہ بننے کے بعد سادہ لباس وہ پہنتے تھے، معمولی کھانا کھاتے تھے، اچھے کھانے بھی انہوں نے چھوڑ دیے، کیونکہ وہ
جو ہے نا ایک بڑے پوسٹ پہ آ گئے تھے، تو اپنے اوپر وہ ذمہ داریاں محسوس کر رہے تھے کہ میرے کو جو ہے نا تمام رعایا کی اچھائی کا خیال رکھنا ہے، تمام رعایا کا کہ غریبوں کا خیال رکھنا ہے، تو میں اچھا کھانا کھاؤں گا تو وہ لوگ نہیں کھا سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اچھا لباس پہننا بھی چھوڑ دیا اور اچھا کھانا کھانا بھی چھوڑ دیا، اور اپنا شاہی گھر چھوڑ کر وہ ایک کچے سے مکان میں رہنے لگے۔